बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले एक दो दिन के अंदर पै दर पै ऐसी मूवमेंट्स हुई हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान की जो मरकज़ी सियासी लीडरशिप है उसको ये एहसास हो गया है और वो इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि इस वक्त अरशद शरीफ के कत्ल का मामला हो या इमरान ख़ान के जो लॉन्ग मार्च के ऊपर कातलाना हमला किया गया, इसके पीछे जो भी अवामिल जो हैं वो कार फरमा हैं, उनके ताने बाने आपस में जुड़ते हैं और बहुत से मामलात अब ये खुलकर सामने आ गए हैं पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत के सामने कि इसके पीछे छुपे हुए हाथ कौन से हैं। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जुडिशल कमीशन की जो बात की है और वो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट पर मबनी जो है कि ये अदालती कमीशन कायम हो और वो ये बैठकर फ़ैसला करे कि इसके पीछे असल अवामिल या हक़ाइक़ क्या हैं। इमरान ख़ान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की इस पेशकश का खैर मकदम किया है, इस पेशकश को कबूल किया है और ये कहा है कि इसमें सिर्फ़ जो लॉन्ग मार्च पर कातलाना हमला है उसको नहीं, बल्कि इसमें अरशद शरीफ पर जो कातलाना हमला किया गया और उसको जो शहीद किया गया उस वाक़े को भी इस कमीशन के सामने रखा जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने। और फिर आज़म स्वाति पर जो तशद्दुद हुआ, शहबाज गिल पर जो हुआ और ये जो ऑडियो वीडियो का मामला है, ये मामला भी उस कमीशन के सामने रखा जाए ताकि असल हक़ाइक़ कौम के सामने आ सकें और जो असल मुजरिम हैं उनको बेनकाब करके कड़ी सज़ा दी जा सके। अब इस नुक्ते के ऊपर जो इत्तफ़ाक़ राय हुआ है शहबाज शरीफ साहब और इमरान ख़ान के दरमियान, इसके पीछे बहुत सारी वाक़यात और हक़ाइक़ हैं जिस बिना पर पाकिस्तान की सड़कों, शाहराहों, गली मोहल्ले में जो खून रेज़ी का मंसूबा बनाया गया था वो नाकाम हो गया है। अब इसमें तीन चार चीज़ें बड़ी अहम हैं जो वाक़यात का अगर आप तसलसल देखेंगे तो शायद आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या होने जा रहा था और नहीं हुआ और अभी भी किस चीज़ के जो ख़तरात, ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी भी बदस्तूर मौजूद हैं और पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को किन चीज़ों से बचना होगा। ये चीज़ें जो है कि हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे आज बातचीत करने की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमरान ख़ान साहब ने दोबारा से अपनी शौकत खानम हॉस्पिटल से वो घर शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी जो तहरीक थी जो अभी रुक गई थी आर्जी तौर के ऊपर, लॉन्ग मार्च हुआ है कि वज़ीराबाद जहाँ पर उनकी कॉन्वाय के ऊपर कंटेनर पे कातलाना हमला किया गया, ये लॉन्ग मार्च मंगल के रोज़ से दोबारा शुरू हो जाएगा और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद तक जाएगा। और इस लॉन्ग मार्च में उन्होंने कहा है कि क्योंकि अभी उनको डॉक्टर्स ने को तकरीबन 10 दिन का रेस्ट दिया हुआ है, तो ये 10 दिन लॉन्ग मार्च जो है ये वज़ीराबाद से रावलपिंडी का सफ़र तय करेगा और इसमें जो शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है PTI के, वो इसको लीड करेंगे। बाकी जो मरकज़ी लीडरशिप है वो भी इसमें शामिल होगी और ये हर शहर से होता हुआ रावलपिंडी जाएगा और फिर दीगर शहरों से भी काफ़िले इसमें शामिल होते रहेंगे। इमरान ख़ान साहब रावलपिंडी इसको ज्वाइन करेंगे आलमोस्ट कोई 15-20 नवंबर के दरमियान। ये वो वक्त होगा जब आर्मी चीफ़ की तकर्री के हवाले से भी डिफेंस मिनिस्ट्री, GHQ और फेडरल गवर्नमेंट जो है कि ये उसकी तकर्री जो है फाइनल स्टेज पे होगी। दूसरा, इमरान ख़ान साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा बल्कि ये भी कहा कि उनके जो सेनेटर्स हैं, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो उनकी लीडरशिप है और जो वकला हैं वो पीर के रोज़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देंगे। आज़म स्वाति वहाँ पे धरना देंगे और उनसे इजहार यकजहती के लिए उनके सेनेटर्स, उनके पार्लियामेंटेरियंस और उनकी जो वकला को भी उन्होंने अपील की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देंगे कि आज़म स्वाति के साथ जो कुछ हुआ, ये आज़म स्वाति के साथ नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हुआ। क्योंकि ये वीडियो जो है, अगरचे FIA ने, इंटरेस्टिंगली आज़म स्वाति ने FIA को वीडियो नहीं दी और ना ही ISI को वीडियो दी, लेकिन बकौल नवाज़ खोखर ISI के ब्रिगेडियर उनको फ़ोन करके कहते हैं कि ये डीप जो है कि वो डार्क वेब के ऊपर ये प्रिपेयर की गई है। FIA भी कहता है कि जाली है। आज़म स्वाति कहते हैं नहीं, मैं ये
سپریم کورٹ کا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے کوئٹہ کا، وہاں پہ صادق سنجرانی نے مجھے ٹھہرایا تھا، میزبان وہ تھے، یہ اس کمرے کی ہے۔ تو یہ جو معاملہ اب سپریم کورٹ کی اپنی بھی ان کی عزت جو ہے دو پہ لگی ہوئی ہے، تو یہ معاملہ یہ ہے، اس لیے اب تمام اداروں کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور وہ بہت جلد بازی کے اندر بہت سے غلط اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہوگا، تو یہ وہ جو خوف قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ان عناصر کی جانب سے، کہ کبھی اشرف شریف کو قتل کیا گیا، کبھی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے اوپر حملے کیے گئے، کبھی سیاسی قیادتوں کو پکڑا گیا، کبھی دھمکیاں دی گئیں، پھر ان کی پرسنل لائف کی ویڈیوز بھی نکال لی گئیں، لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ خوف کا بت جو ہے وہ پاش پاش ہو گیا، اور عمران خان صاحب کو وہ نہیں جھکا سکے، اور عمران خان دوبارہ اسی طاقت بلکہ اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ جی ٹی روڈ پر آئے گا۔ اور اب وہ کیونکہ حکومت بھی اور عمران خان بھی اس نقطے پہ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان جو ہے کہ اس کی تحقیقات کریں، تو اب یہ اس نقطے پر اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اب وہ جو اصل مجرم ہیں وہ نہیں بچ پائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو بڑی پنجاب کے اندر دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری اس چیز کے ساتھ ملتی ہیں، جو ہمیں اصل جو مجرم ہیں ان تک لے کے جاتی ہیں، جو خفیہ مجرم ہیں ان تک لے کے جا رہی ہیں۔ وہ اس میں آئی جی پنجاب کا استعفیٰ اور سی سی پی او لاہور کا جو ہے معطلی ہے۔ اب آئی جی پنجاب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق سیکشن 154 سی آر پی سی کا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو قابل دست اندازی جرم ہے اس پر کوئی بھی جو مضروب فیملی ہے، مظلوم فیملی ہے، متاثرہ فیملی ہے، وہ ایک درخواست دے گی، اور وہی درخواست ایف آئی آر ہوگی، اور یہ پابند ہوگا متعلقہ پولیس اسٹیشن اس کو درج کرنے کا، اور پھر تحقیق کر کے ثابت اس میں ہوگا کہ یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، یا سلقائے کیا ہے، لیکن ایف آئی آر وہی ہوگی جو متاثرہ فیملی، متاثرہ افراد جو ہیں تحریری طور پر دیں گے۔ اگر زبانی کہیں گے تو پھر متعلقہ پولیس افسر جو ہے وہ لکھے گا، اس کو سنائے گا، اور اس سے دستخط لے لے گا، اور وہ ایف آئی آر ہوگی۔ اب متاثرہ فریق جو ہے پی ٹی آئی، وہ 3 صفحوں پر مبنی ایک درخواست دیتے ہیں، اور اس کا جو دوسرا صفحے کا آخری 2 لائن اور تیسرے صفحے کی پہلی 3 لائن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے کہ وہ تحقیقی آزادی مارچ کر رہے تھے 28 اکتوبر سے، اور 3 ملزمان علائے جو ہیں شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور فیصل نصیر جو ہیں، وہ اس پہ جو ہے کہ وہ اس کے اوپر نالاں تھے، اور انہوں نے دھمکیاں بھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اس لانگ مارچ کو روکیں، اور انہوں نے پھر جو ہے کہ ساز باز کر کے یہ سارا کروایا۔ اب یہ ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی۔ آئی جی اور متعلقہ پولیس افسران یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے جی کہ وزیر اعظم کے خلاف ایف آئی آر کر دیں، وزیر داخلہ کے خلاف کر دیں، لیکن تیسرے شخص جو فیصل نصیر ہے اس کے خلاف نہ کریں۔ تو اب وہ اتنا دباؤ بڑھ گیا، گورنمنٹ یہ کہتی ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جو درخواست ہے وہی ایف آئی آر ہے، لیکن وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں سے ہمارا بندے کا نام نکال دو، باقی 2 وزیر اعظم کو ڈال دو، بے شک ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس بنا پر آئی جی نے عزت یہ سمجھی، کیونکہ ان کی یونائٹڈ نیشن میں ایز اے ایڈوائزر اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، سلیکشن ہو چکی ہے، وہ نیکسٹ منتھ سے وہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے موقع پر ان کا جی کی عزت سے انہوں نے کہا جی کہ میں یہ کام جاری نہیں رکھ سکتا، بطور آئی جی انہوں نے ریزگنیشن دے دی اور استعفیٰ دے کے وہ ایک سائڈ پر بیٹھ گئے، اور کہا جی وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ اب سی سی پی او غلام محمد ڈوگر وہ افسر ہیں کہ جو قانون کے تحت انہوں نے پہلے بھی اور اس مقدمے کو بھی درج کرنے کے لیے تیار تھے، کہ ان کا بھی خیال تھا کہ قانون کے تحت یہ بنتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے حکومت کے اندر کہ یہ خدشہ تھا کہ غلام محمد ڈوگر کو کہیں گجرات ٹرانسفر کر کے جو ہے نہ بھیج دیا جائے، یا کہ وہاں پہ اعلیٰ تعیناتی نہ کر دی جائے۔ اگر وہ ایک پرچہ جو ہے درج کر دیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے نا، وہاں سے یہ نوٹیفیکیشن کروا کے ان کو معطل کروا دیا گیا، اور بغیر کسی وجہ کے سسپینڈ کر دیا گیا۔ تو یہ جو اندر ساری کھچڑی چل رہی تھی، تو پھر پرائم منسٹر نے لاہور کے اندر جب بریفنگ لی گئی تو ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں نے، ان کے وزیر داخلہ نے بھی، کیبنٹ ڈویژن نے بھی، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے بھی، جب وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو بھی کچھ چیزیں بتائی گئیں کہ یہ پیچھے کون لوگ ہیں، کیا کروا رہے ہیں سب کچھ، جس کے بعد یہ فریقین اس نتیجے پہ پہنچے کہ معاملات جو ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہیں جیسے نظر آ رہے ہیں، تو یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ تو لیٹ سی، ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں، اور یہ معاملہ اب تمام معاملے جڑ کر، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ کمیشن بننا چاہیے، اور وہ جو سائفر کے معاملے میں اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہوا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے خط لکھا ہوا ہے، وہ بھی چیف جسٹس صاحب آپ کے پاس پڑا ہے لگے ہاتھوں،
اسی کمیشن میں اس کو بھی نپٹا دیا جائے. تو اب یہ سارے کے سارے معاملات جن سے ہماری فیڈرل گورنمنٹ یا ہمارے ادارے عدالتی کمیشن سے فرار ہو رہے تھے، وہ سب کے سب معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ان کی کورٹ میں آ گئے ہیں. اور سپریم کورٹ کے باہر جو ہے کہ وہ کل سے دھرنا اور مظاہرے شروع ہو جائیں گے. بغلا بھی ہوں گے، پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے، سول سوسائٹی بھی ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں اور کس طرف آگے بڑھتے ہیں. ابھی بھی جو خدشات اور تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ساری چیزیں جو ہے کہ وہ اصل جو طاقتور حلقے یا اصل جو لوگ ہیں جن تک یہ معاملات جن کی طرف یہ جا رہے ہیں، اداروں کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ وہ کوئی بڑا ایکشن لے لیں یا کوئی ایسا کام کر دیں جس سے کوئی جمہوریت یا کوئی سسٹم ڈیریل ہو سکتا ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت میڈیا، سول سوسائٹی، سوشل میڈیا، پولیٹیکل پارٹیز، ایون ہماری جوڈیشری اتنی پرو ایکٹیو ہے کہ اب شاید کوئی بھی غیر آئینی یا کوئی آئین شکنی کا شاید کوئی سوچ بھی نہ سکے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ آنے والا یہ ہفتہ کتنا اہم ہوگا اور کتنے اہم واقعات اس میں ہونے. آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.